محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اے میرے حبیب، کہہ دیجئے کہ تمہیں ملک الموت تمہاری روح قبض کرے گا جس کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ آپ دیکھیں ان مجرموں کو جو اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں دنیا میں ایک بار واپس بھیج دے تاکہ ہم یقین کر کے نیک عمل کریں۔ بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ تمہیں ایک فرشتہ تمہاری جان کو قبض کرے گا۔ توفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا۔ توفیت منہ المال، عرب کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے اپنا مال پورا وصول کر لیا۔ تو چونکہ ملک الموت انسان کی روح قبض کرنے پر مامور ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش آپ دیکھیں کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں۔ وہاں فرشتوں کا ذکر کیا، یہاں اکیلے ملک الموت کا ذکر کیا، اور ایک جگہ فرمایا يَتَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان قبض کرتے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، جانداروں کو اس کی موت کے وقت اس کی روح اللہ قبض کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ملک الموت کے ساتھ فرشتوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ معاونت کرتی ہے، اور اللہ چونکہ ہر چیز کا فاعل حقیقی ہے، دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں
ان کا اصل فاعل اللہ ہے، لیکن نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے جو بظاہر اس کام کو کرنے والا ہے۔ جیسے ایک انسان کسی دوسرے کو قتل کر دے تو مقتول کی جان تو اللہ ہی لیتا ہے، لیکن چونکہ اس آدمی کے ہاتھ سے لی گئی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے اس کی جان لے لی۔ تو ملک الموت جس کا نام روایات میں اسرائیل آتا ہے، اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک انصاری صحابی کے پاس ملک الموت کھڑا ہے اس کی جان نکالنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ ذرا نرمی کرنا۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مطمئن رہیے، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، جو بھی ایمان والا ہے میں اس کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اور ملک الموت کہتا ہے کہ میں ہر گھر، چاہے وہ آبادی میں ہے، چاہے وہ صحرا میں ہے، چاہے کوئی کسی خیمے میں رہتا ہے، میں دن میں 5 مرتبہ اس گھر کے دروازے پر جا کر معلوم کرتا ہوں کہ اس میں کوئی آدمی ایسا تو نہیں جس کی جان نکالنے کا وقت آ گیا ہو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ نمازوں کے وقت میں بندوں کو آ کے دیکھتا ہے، اگر وہ آدمی نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا تو جب اس کی جان نکالنے آئے گا ملک الموت تو سب سے پہلے شیطان کو اس سے دور کر دے گا اور اسے تلقین کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو۔ اور نماز کی پابندی کرنے والے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ نماز تہجد بھی پڑھنے والا ہو، اشراق بھی پڑھنے والا ہو اور دیگر نفلی نمازیں بھی پڑھنے والا ہو تو پھر تو انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کلمہ توحید پر ہوگا۔ اور بھائی جو لوگ اس عالم برزخ کو اور عالم غیبیات کو عقل کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ ناکام ہیں، اس لیے کہ دنیا میں ہر وقت سینکڑوں انسان مر رہے ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مر رہے ہوں گے، اور ہر ایک انسان کی جان ملک الموت نکال رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کے سامنے دنیا کو ایک پلیٹ کی شکل میں بنا دیا ہے۔ اب تو یہ مسئلہ عقل والوں کو بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، عقلانی گروپ کو بھی، کہ میلوں پھیلا ہوا ڈیٹا ایک چھوٹی سی سیڑھی میں پورا آ جاتا ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک وقت میں ملک الموت ایک شخص کی امریکہ میں جان نکال رہا ہو اور اسی وقت میں دوسرے آدمی کی چائنا میں جان نکال رہا، یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کی روح قبض کرے۔ تو یہ اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، توفیقیں دی ہیں، جن کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا ثم الی ربکم ترجعون، جب کفار نے کہا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پہلے اپنی موت کا مشاہدہ کرو، اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو دور کر لو، مرنے والے کو بچا لو، یہ تمہارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اس کو واپس لے آؤ، ملک الموت سے اس کو چھین لو۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر سمجھ جاؤ کہ تم قیامت کے دن بھی زندہ کیے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تم سے پورا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، فرمایا کاش آپ دیکھیں قیامت کے دن جب مجرم لوگ خجالت، شرمندگی، ندامت اور ذلت کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے،
اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے تیرا عذاب دیکھ لیا، ہم نے آخرت کا قائم ہونا دیکھ لیا، ہم نے محشر کا میدان دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے یہ ساری باتیں سن لی، فرجعنا، اب ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ مگر اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ جس نے پہلی بار اس دنیا میں اچھا کام نہیں کیا، اس کو اگر دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تو وہ پھر بھی وہی کرے گا جو وہ پہلے کرتا رہا۔ جس انسان کے مقدر میں ہی اچھا کام نہیں ہے، اس کو جتنی بار بھی دنیا میں بھیج دیا جائے وہ اچھا کام نہیں کرے گا۔ تو بھئی یہی ایک باری ہے، ایک ہی بار ہے، دوبارہ چانس ملنے کا نہیں ہے۔ اس بات کا اچھی طرح یقین کر لو، اور جتنا وقت میسر ہے اس وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ ایک ایک منٹ مومن کا اتنا قیمتی ہے کہ اس ایک منٹ کے بدلے میں آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ آپ ایک منٹ میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا آخرت میں آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو جب ہم اپنے گھنٹوں کے گھنٹے اور دنوں کے دن فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ وقت بڑا مختصر ہے، گنتی کے ایام ہیں اور دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ اس لیے اسی زندگی میں جو کرنا ہے کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔